بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج ہم ایک بار پھر سے ڈسکس کرنے والے ہیں یوٹیوب چینل اور اس کا گروتھ. میں آپ کو ہمیشہ سبز باغات نہیں دکھاتا. یہ ہے پارٹ ٹو. میں یہاں پر اس لیے لکھوں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہمارا ہے پارٹ ٹو. اب ہم وہ چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے جو ہم نے کل ڈسکس کی تھی. یس اتنا ہے کہ آپ کو انٹروڈکشن کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری سیریز ہے جہاں پر میں خود سکھاتا ہوں. جو میرا اپنا چینل ہے ایجو اسمارٹ گیمر, کس طرح گرو کیا. 26,000 سبسکرائبر آلریڈی اس پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, تو کیسے کیا, آپ کیسے کر سکتے ہو, گرو کیسے کر سکتے ہو, اوور آل سب ہم ڈسکس کریں گے کل. فار یور کائنڈ انفارمیشن, اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہو تو جا کر سب سے پہلے تو اس کو دیکھیں تاکہ آپ کا بیس بن جائے. اس میں نے سی باتیں کہی ہے تاکہ ایک یوٹیوبر آنے سے پہلے اس کو سنیں اور دیکھیں تاکہ ان کو ایک آئیڈیا ہو. ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا, کافی لینتھی ویڈیو بھی ہے, تو اس میں نے آپ کو کلیئر کر سب کچھ سمجھایا, کیٹیگری, نام, ایوری تھنگ. موسٹ یوٹیوبرز چینل کریٹ کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, سب کچھ ڈسکس کیا تھا اس میں. تو آج ہے پارٹ ٹو, تو ہم تھوڑا زیادہ نہیں تھوڑا ایڈوانس لیول پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ کا چینل سیٹ اپ ہو چکا ہے. ایز آئی ٹولڈ یو کہ یہ ہمارا پارٹ ٹو ہے, مطلب پارٹ ون آ چکا ہے, جا کر اس کو دیکھیں. وہاں پر میں نے آپ کو سب کچھ سمجھایا تھا, چینل کس طرح بنانا ہے, کیٹیگری, نام, ایوری تھنگ. اب تمہارا چینل کریٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے مینیج کرنا ہے. یہاں پر لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا اٹینشن ہو اور آپ سے اسکرین شاٹ لے سکو تاکہ آپ کو یہ پوائنٹس یاد ہو. آج ہم مینجمنٹ پہ بات کریں گے. وائی ٹی چینل کی مینجمنٹ آپ کیسے مینیج کرو گے. دیکھیے, یوٹیوب کی کیٹیگریز ہوتی ہے. یہاں پر کچھ جو فیمس ہے, موسٹ آف دا پیپل جو لوگ کرتے ہیں, دیکھیں باؤنڈ نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ اس میں آپ کی کیٹیگری نہ ہو اور آپ پریشان ہو جائے, تو کمنٹ کریں, میں آپ کی کیٹیگری کے اوپر اسپیشل ویڈیو بنا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سب کیٹیگری پر یہ اپلائی ہوتا ہے. تو لیٹ سے آپ کا یا گیمنگ ہے, یا آپ کا جو ہے ولاگنگ ہے, یا اگر آپ کا ایجوکیشنل ہے, یا اگر آپ کا جو ہے ٹیک سے ریلیٹڈ ہے, یا فوڈ, ٹھیک ہے, کوکنگ ہو, اینڈ سو آن, جتنی بھی چینل ہیں. ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں مینجمنٹ کی. آپ مینیج کیسے کرو گے اب چینل کو. ایز میں نے کہا کہ یہ ہمارا پارٹ ٹو ہے. فرسٹ پارٹ میں آپ کو سمجھایا نا کہ چینل کریٹ کس طرح کریں گے, اس کو جو ہے نام وغیرہ, پھر اس کی جو ہے کیٹیگری ہم نے ڈسکس کی تھی, سب کچھ ڈسکس کیا تھا, اور بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. آج ہم مینجمنٹ میں بات کرتے ہیں. کیجٹ سے آپ نے تو چینل بنایا, ٹھیک ہے, نام بھی چوز کیا, کیٹیگری بھی چوز کی, اب کیا کرو گے. فارمولہ نمبر ون جو میں نے وہ کل ڈسکس کیا تھا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو اس فرسٹ ویڈیو کو دیکھے تاکہ آپ کو اب آئیڈیا ہو رہا ہو کہ میں کیا ڈسکس کرنے والا ہوں. یہ ڈیٹیل کورس ہے, اس میں سب کچھ سمجھاؤں گا تاکہ میں ایک چیز بھی اسکپ نہ کروں. فارمولہ نمبر ون, ٹھیک ہے, فارمولہ نمبر ون. آج ہم صرف فارمولہ نمبر ون ڈسکس کریں گے, زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. فارمولہ نمبر ون ہمارے پاس کیا ہے, آپ کا خیال میں کیا ہوگا. ہمارے پاس فارمولہ نمبر ون یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی چینل کے اوپر کام کرتے ہو, میں نے تو آپ کو مشورہ یہ دیا, اسٹرانگ ریکمنڈیشن, کہ اس کیٹیگری کو چوز کرے جو تمہاری اس میں دلچسپی ہو, انٹرسٹ ہو تمہارا, اپنا انٹرسٹ بیس پر. مطلب آپ اگر اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو آگے کام نہیں کر سکو گے. ناؤ آپ ایک اسٹیپ آگے آ چکے ہو, انٹرسٹ تھا یا نہیں تھا, تم نے چینل بنایا, کیٹیگری چوز کی. اب میں نے کہا پیچھے پیچھے مت دیکھو کہ یار یہ کیٹیگری چوز کرو یا یہ, کنفیوژن نہیں بڑھانا ہے. بس یہ پارٹ ٹو ہے نا, ہم ایک اسٹیپ آگے آ چکے ہیں. تمہارا چینل بن چکا ہے, کیٹیگری سلیکٹ ہو چکی ہے, آپ کا جو ہے نام وغیرہ سلیکٹ ہو چکا ہے, اب کام تو کرنا ہے. اب کوئی بھی کیٹیگری ہو, یہاں سے کام کرنا ہے, دل سے, دل سے کام کرنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے, ہر حال میں کام کرنا ہے. یہ فارمولہ بنا, یہ فارمولہ نمبر ون ہے. یہ ہمارا شروعاتی کی بات بھی ہوگی اور آخری.
مطلب شروعات سے لے کے آخر تک ہم یہی بات کہیں گے کہ آپ نے چینل پر کام کرنا ہے، دل سے کام کرنا ہے، آپ نے اب خود دلچسپی پیدا کرنی ہے، تب آگے آپ کام کر سکو گے. تمہاری ایک اسپیسیفک کیٹیگری ہوگی، تم نے کیٹیگری چوز کی دل سے جس پہ آپ کام کر سکتے ہو. اب آپ آگے کیا کرو گے، مینیج کیسے کرو گے؟ تمہارا فی الحال ایک چینل ہے، آگے جب آپ فیمس ہوں گے آپ کو جو ہے آپ ڈفرنٹ اور چینل بناؤ گے. ٹھیک ہے، آپ ڈفرنٹ اور چینل بناؤ گے، تم جو ہے آگے جاؤ گے، گرو کرو گے. تو پھر جب دوسرا چینل بناؤ گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ لوگوں کو سکھا رہے ہوں گے، آپ کو پھر سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. حقیقت تو یہ ہے کہ انسان زندگی میں جتنا جو ہے آگے جاتا ہے اور سیکھتا ہے، سیکھنے کا عمر ختم نہیں ہوتا، ہر حال میں وہ سیکھتا ہے. آج بھی سیکھتا ہے، کل بھی سیکھا تھا، پرسوں، اور اس طرح مطلب پاسٹ پریزنٹ فیوچر کوئی بھی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ بندہ نہیں سیکھ سکتا. کسی بھی ٹائم آپ سیکھو گے، نئی چیزیں سیکھو گے. یہ علم اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں اس کو جو ہے بس گین کر لو گے اور ختم بات. نو، وہ الگ بات ہے. لیکن سیکنڈ چینل پر جب آپ پہنچو گے نا، اس لیول پر آپ جب پہنچو گے تو تمہیں پھر ضرورت نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی نالج کی، انفارمیشن کی. کس سینس میں بتا رہا ہوں؟ اس سینس میں بتا رہا ہوں کہ آپ ایک لیول پہ ہوں گے. تو ایک بندہ خود سوچے کہ سیکنڈ چینل بنا رہا ہے تو ان کا پہلا چینل گرو ہو چکا ہوگا نا، ایک لیول پہ ہوگا، تب وہ سیکنڈ چینل بنائے گا، تو پھر تو بات ختم. لیکن فی الحال تمہارا ایک چینل ہے، ہم نے ایزیوم کر لیا تمہارا کیا ہے، تمہارے یہاں پر ایک چینل ہے. اب کیٹیگری آپ نے چوز کیا ہے، لیٹ سپوز گیمنگ یا ولاگنگ یا ایجوکیشنل، ٹیک، فوڈ کے ریلیٹڈ، کوکنگ ہو، کوئی بھی کیٹیگری ہو آپ نے چوز کر دیا. ٹریولنگ کرتے ہو وہی ولاگنگ میں آتا ہے. میں نے کیا کہا، آپ کی کیٹیگری اگر اس میں نہیں آتا نا تو بھی آپ، میں جو کہہ رہا ہوں نا اس پر اپلائی ہو سکتا ہے. یہ کوئی اس طرح نہیں کہ صرف اس کے ساتھ لنک ہے، یہ سب کیٹیگری کے ساتھ میری یہ باتیں لنک ہے. اب میری بات غور سے سنیں. نام ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، کیٹیگری ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، ایوری تھنگ، سب کچھ، آپ پاتھ پہ چل رہے ہو. اب آپ ریس میں لگ چکے ہو. یہ پریویس ویڈیو کی ٹرم ہے، لکھنا اس لیے چاہوں گا تاکہ آپ کو ریوائنڈ ہو. ریس، میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آپ ریس میں لگ چکے ہو. ریس کا یہ سب سے بیڈ کوالٹی، میں کہوں گا کہ ایک بندے میں کوالٹی ہوگی جب وہ پیچھے دیکھے گا. وہ بندہ جو پیچھے دیکھے گا وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا. تو آپ ریس میں لگ چکے ہو. اب آپ نے سپوز پارٹ 1 ہے نا، پارٹ 2 ہے. پارٹ 1 جو ویڈیو کا تھا، میں نے کیا کہا کہ فار ایگزامپل آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، ٹھیک ہے، پارٹ 1 دیکھا اور سیکنڈ پر آپ آ چکے ہو، تو اب پارٹ 1 کی جو ویڈیوز کی باتیں ہیں نا اس کے اوپر آپ نے دھیان نہیں دینا. کیوں؟ وہ آپ کر چکے ہو، اس کے پیچھے نہیں دیکھنا. کیوں؟ اس میں نے آپ کو بتایا کہ کیٹیگری کیا چوز کرنی ہے اور نام وغیرہ، تو اب اس کے پیچھے نہیں دیکھنا. اب آپ آ چکے ہو ایڈوانس لیول پہ، تمہارا لیول اپ گریڈ ہو چکا ہے. جس طرح بیٹل رویال گیم میں جو ہے تمہارے لیول اپ گریڈ ہوتے ہیں، تو آپ اپ گریڈ ہو چکے ہو، سیکنڈ لیول پہ آپ ہو چکے ہو. اب یہاں پر آپ کیا کرو گے، آپ سمپلی ویڈیوز کریٹ کرو گے اور گروتھ کے اوپر فوکس کرو گے. ریس میں آپ لگ چکے ہو. اب میری بات یہاں پر غور سے سنیں. سمپل ہے، نہ تو آپ نے ڈرنا ہے نہ کنفیوز ہونا ہے کہ کیا کریں گے. اب یہ تو کوئی مشکل کام ہے، نو. کوئی بھی ایک، دونوں باتیں ہیں. کوئی بھی کام مشکل بھی نہیں ہے اور کوئی بھی کام آسان بھی نہیں ہے. شرط یہ کہ لیٹ سپوز آپ کام کرتے ہو تو کوئی بھی کام آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. اگر آپ کام نہیں کرتے، ہر ایک کام مشکل ہے. کرنا ہے تو ہر ایک آسان ہے، نہیں کرنا ہے ہر ایک مشکل ہے. بات ختم. ہاں، لیولز ہوتی ہے. مشکل سے مشکل کام بھی اس دنیا میں ہے اور آسان سے آسان کام بھی ہے. یوٹیوب چینل اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو خود لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں تو آپ کو کیسے ملے گا؟ آج ڈیسائیڈ کریں اپنا جو ہے کس طرح اپنے گریبان میں جان کے. تو جان کے اپنے گریبان میں، اور آپ مجھے بتائیں کمنٹ میں کہ کیا آپ 1 ملین سبسکرائبر کے قابل ہو. اگر ہاں، امپاسبل ہے، قابل ہوں گے یا قابل ہوتے تمہارے پاس یہ ہوتے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اٹ مین کہ تم 1 ملین سبسکرائبر کے قابل نہیں ہو اور محنت کرو گے. میں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا، آپ کو محنت پر موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ محنت کریں. کوئی بھی کیٹیگری تمہاری ہے، چوز کی ہے، آل سیٹ. اب میری بات غور سے سنیں. یوٹیوب کو اوپن کرنا ہے، ٹائٹل سیکھنا ہے کہ آپ نے ٹائٹل کس طرح چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، ڈسکرپشن کس طرح دینی ہے. اگر آپ کی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے، ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک
اور کوئی ٹویٹر وغیرہ جس کو آپ ایکس کے نام سے آپ جانتے ہو، تمہارا ڈفرینٹ ویب سائٹ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی پلیٹ فارم ہو جس پر تمہارے پاس ٹریفک ہے یا نہیں، جو بھی کچھ بھی ہے، ڈسکرپشن میں ان سب پلیٹ فارم کی جو ہے آپ لنک دے دیں تاکہ لوگ وہاں پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر یوٹیوب کا لنک دیا کریں تاکہ آپ انٹر لنک ہو۔ ٹک ٹاک پر سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ چینل ہے، اتنے سبسکرائبر ہے یا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے۔ انسٹاگرام پر پتہ لگنا چاہیے، ڈسکرپشن میں لکھو، وہاں پر بایو میں لکھو، کہیں نہ کہیں پر مینشن کرو۔ اگر لنک جہاں پر آپ لنک نہیں دے سکتے وہاں پر ریٹن میں آپ ڈسکرائب کریں کہ تمہارا چینل ہے یہ وہ ایٹسیٹرا۔ ایک کام یہ ضروری کرے چینل بنانے کے بعد امیڈیٹلی جتنی بھی تمہارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے اس کی لنک ڈسکرپشن وغیرہ میں دیا کرے، اور چینل کی اباؤٹ میں بھی جو ہے اس کو مینشن کریں۔ سیکنڈ، آپ ایسا کریں کہ آپ ہر ایک پلیٹ فارم میں اپنے یوٹیوب کا جو ہے ریفرنس دے تاکہ لوگ وزٹ کر لیں، تو اس سے کیا ہوگا، تمہارا جو ہے ٹریفک بڑھے گی، فائدہ تمہارا ہوگا، اور یہ فری پروموشن بھی ہے، کیونکہ اسٹارٹ میں آپ پروموشن پر پیسے ضائع نہیں کر سکتے۔ ضائع اس لیے ہے، آپ کام نہیں کرو گے صرف پروموشن کی جو ہے پروموشن سے کیا ہوگا، کام کرو گے آگے جاؤ گے، پھر اگر پروموشن کی آپ کو ضرورت بھی پڑی، اگر پڑی بھی نہیں آپ آگے ہوں گے، لیکن تھوڑا بہت اگر آپ پروموشن سے کام لیں تو پھر اور آگے جاؤ گے، بوسٹ ہو جائے گا نا تمہارا جو کمیونٹی ہے۔ اب میری یہاں پر بات غور سے سنیں، مینجمنٹ پہ بات کریں، آپ مینیج کیسے کرو گے؟ ایک چینل کو مینیج کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس ویڈیو کو شاید ڈفرینٹ کیٹیگری کے لوگ دیکھیں گے۔ کیٹیگری نمبر 1، اسٹوڈنٹ۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو ظاہر سی بات صبح سے لے کے دوپہر تک اگر ٹیوشن میں لائے تو وہی لگ بھگ شام تک آپ بیزی ہوں گے۔ یا اس میں بھی کیٹیگری ہے اسٹوڈنٹس میں بھی، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے ٹیوشن وغیرہ نہیں کرتے تو وہ صرف صبح سے لے کے دوپہر 12-1 بجے تک 2 بجے تک فارغ اور فری ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے شام کے 7-8 بجے فری ہوتے ہیں، اور ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے۔ کیٹیگری نمبر 1۔ دوسرا، ویور کی میں اس ویور کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو صبح سے لے کے شام تک فری ہے، کمپلیٹلی فری ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو محنت مزدوری کریں گے بیچارے، میں سیریسلی آئی ایم ویری میں ایسا کہوں گا کہ وہ لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں دے آر ویری بریو، میں کہوں گا کہ شاباشی کی اور انعام کے قابل ہے وہ لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا وقت صحیح سے یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ سو اگر آپ محنت مزدوری کرتے ہو، آپ ایک مزدور ہو، جاب پہ ہو، کوئی کام کرتے ہو، اور آپ ساتھ ساتھ اس طرح ویڈیوز دیکھ کر آپ خود کو موٹیویٹ کرتے ہو اور آپ آگے جانے کی کوشش کرتے ہو، اور آپ جو ہے چینل بناتے ہو، فیس بک پہ کام کرتے ہو یا ادر آن لائن ارننگ کے پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہو، تو آپ سے میں کہتا ہوں 2025 میں آپ سے بریو اور آپ سے جو ہے ایک میں کہوں گا ایماندار بندہ اور نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا ٹائم 24/7 فلی یوٹیلائز کر رہے ہو۔ کیونکہ جو بندہ کمپلیٹلی فری ہے، میں فری بندے کے بعد کمپلیٹلی فری صبح سے شام تک، ان سے کہیں نہ کہیں پر بہت کم پرسنٹیج ہے جو اپنا ٹائم صحیح سے مینیج کرتے ہیں۔ 99% لوگ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان سے ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی ایک ویڈیو بنانا ہے، 1 گھنٹے کا کام ہے، شام کو بنا لوں گا، پورا دن ویسٹ کر لیتے ہیں۔ بھائی جان، آپ کے پاس تو ٹائم ہے، اپرچونٹی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ ہر ایک بندے سے زیادہ کام کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے، فیل ہو جاتے ہیں، نہ ان کی ویوز آتے ہیں، نہ ان کے سبسکرائبرز آتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے کبھی اپنا وقت کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو سمپلی بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو بھی بریو اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اسٹڈی کے ساتھ اپنا چینل بھی مینیج کرتے ہو، خود کو جو ہے ایک لیول پر پہنچانے کے آپ جذبہ اور جوش رکھتے ہو۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو اپنا محنت جاری رکھیں، ہوم ورک ہو، اسائنمنٹس ہو، اگر ٹیچر نے کوئی کام دیا اس کو کر لیا کریں۔ آپ کے پاس تو گولڈن اپرچونٹی ہے یوٹیوب، آپ پر کوئی پریشر نہیں ہے، آپ تو بلا خوف کی ایک کیٹیگری اٹھائیں، کوشش کریں کہ ایسی کیٹیگری آپ اٹھائیں۔ لیٹ سے ایجوکیشن تمہارے ساتھ بہت لنکڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس پی سی نہیں ہے، موبائل فون آلموسٹ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ہوتا ہے، تو جو آپ خود سیکھ رہے ہو نا اس کو آپ سکھائیں، مت شرمائے کہ یار یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ اگر آپ سائنس کی اسٹوڈنٹ ہو، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھس، انگلش، کچھ بھی سکھائیں، سٹارٹ لے لیں، خود کو فیمس کرنے کی کوشش کریں۔ کوکنگ میں اگر آپ کو انٹرسٹ کرتے ہیں،
موسٹ آف لوگ جو ہے موسٹ آف دا پیپل لوگ کرتے ہیں یہ چیزیں، کوکنگ گھر میں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ریکارڈ بھی کر لیا کرے. آلریڈی آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہو. کچھ لوگ آؤٹنگ کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے اسٹوڈنٹس بھی اگر آپ ہو، آپ باہر جاتے ہو تو نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ بہتر ہے کرنا، تو ضرور کر لیا کرے. فری جو میں نے کہا کہ جو بندہ فری ہے اس کے لیے تو میں نے کہا کہ آپ ایٹ لیسٹ صبح سے لے کے شام تک، آئی نو تھوڑا سا فرسٹریٹنگ ہے، تھوڑا سا جو ہے آپ بالکل تمہارا یہ کوپڑی جو ہے بالکل آن فائر ہوگی، لیکن اس کا رزلٹ بہت جلدی ملے گا اور بہت اچھا ملے گا. ہر کیٹیگری سے آپ اچھے ہوں گے، لیکن اگر آپ کام کرو، لیکن نہیں کرتا، کوئی بھی بندہ نہیں کرتا. اگر آپ ان کے پاس ایک دن ہے نا پورا، تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے. آپ کو تو 2-3 چینل مینیج کرنی چاہیے، فیس بک پر ملٹیپل ٹاسک، کیوں؟ ٹائم ہے آپ کے پاس، اس طرح تو یوٹیلائز کرو گے. یا اگر آپ یہ سوچتے ہو، غلطی تو یہاں پر آپ کرتے ہو نا کہ صبح آپ نے 8-9 بجے آپ نے جو ہے ویڈیوز ریکارڈ کی، اپلوڈ کی اور پورا دن ویسٹ کیا. ایسا نہیں کرنا. اس وقت یہ بہت مشکل ترین وقت سے آپ گزر رہے ہو، تو آپ نے کمپٹیشن کو، اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے ادر پیپل کو، تو آپ نے ٹرپل کام کرنا ہے. ٹرپل کیا کہ آپ نے 100 کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیونکہ آگے جانا ہے اور آپ نے اگر خود کو کامیاب کرنا ہے تو یہ قربانی دینی ہوگی. اب وہ کیٹیگری جو محنت مزدور ہے ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ تو بہادر ہو، آپ کی خون میں جو جوش ہے وہ کسی کے خون میں نہیں، کیونکہ آپ جو سٹیپ اٹھا رہے ہو تو آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. آپ اپنا وقت فل یوٹیلائز کر رہے ہو، آپ کے پاس پیسے بھی آ رہے ہیں. اگر گھر میں اللہ کرے کہ آپ کے گھر کی حالت اللہ اچھا کرے اور اچھا ہو ہوپ فلی، تو کچھ پیسے بچا کر انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچیں. ٹریڈنگ اس طرح ہے کہ نالج 100% ہونی چاہیے تاکہ آپ لاس نہ کریں. ای کامرس ایسا ہے کہ آپ اگر اچھا خاصا کورس کر لیتے ہو تو آپ ای کامرس شروع کر سکتے ہو، اور یوٹیوب کے چینل کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ ای کامرس میں خود کو جو ہے آگے لے کے جاتے ہو. اور وہ بہت بیسٹ پلیٹ فارم ہے. پھر وہی پیسے ٹریڈنگ میں اور پھر ریئل اسٹیٹ میں، یعنی یو ول ملینئر. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. یہ ایسا روڈ میپ ہے نا، ای کامرس، ٹریڈنگ، ریئل اسٹیٹ، اس میں کچھ نہیں ہے درمیان میں. اور ہمیشہ جب بھی آپ یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہوں، ایک سیکرٹ بتاتا ہوں کہ آپ فیمس ہونے پہ کوشش کریں. یہ میرا اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے. آپ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو، اگر آپ فیمس ہو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. اگر آپ فیمس نہیں ہو اور آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو، آپ کا ایگزسٹنس فضول ہے، بیکار ہے اور جسٹ ٹائم ویسٹنگ ہے. تو آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ آپ نے فوکس فیمس ہونے پہ کرنی ہے، تاکہ آپ کا ٹائم میں کہوں کہ قیمتی بن جائے. ادروائز تمہارا ٹائم صرف ویسٹ اور ضائع سمجھا جائے گا. اگر آپ پیسے بھی کماتے ہو تو 2-3 پیسے کما کر کبھی جو تمہارا پیمنٹ ہے اور پیسے ہے وہ سٹاپ ہو سکتے ہیں، اور تمہارا اگر ایک چینل بھی ڈیلیٹ ہو جائے تو دوبارہ بلڈ کرنے میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ٹائم لے سکتا ہے. بندہ اتنا موٹیویٹ اور اتنا جو ہے انرجیٹک نہیں ہوتا. تو بہت خیال کرنا ہے. آپ فیمس ہوں گے، دوبارہ اٹھنے میں اتنی پریشانی نہیں ہوگی ایز کمپیئر ٹو دوز پرسن جو کمپلیٹلی مسٹر نو بڈی ہے، ان نون ہے. تو آئی تھنک یوٹیوب پر آ چکے ہو تو یہ شرم وغیرہ چھوڑو اور فائنلی ڈیسائیڈ کرو کہ آپ کا فیس ہو، وائس ہو اپنا، ایون آپ کو ایکسیس بھی اگر ہو. موسٹ آف دا پیپل تو سبسکرپشن لیتے ہیں اور اے آئی کی، آئی نو آپ اس کو سائڈ حاصل کے طور پہ کر سکتے ہو اگر آپ کا مقصد صرف پیسے کمانا ہے، لیکن خود پہ کام کر یہ زیادہ بہتر ہے. یقین کرو گیمنگ کی اگر آپ چینل بناتے ہو تو آپ گرو کر سکتے ہو، میں گارنٹی دیتا ہوں. گیپ ہے، آپ بڑے بڑے یوٹیوبر چیک کریں، ڈیلی ان کی بھی ویڈیوز نہیں آتی. اگر آتی بھی ہے لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ ان کی اگلی ویڈیو کب آئے گی. اٹ مین یو کین انٹر. اس طرح ولاگنگ ہے، میں دیکھتا ہوں نا کریٹر، بڑے بڑے کریٹرز جا کر چینل وزٹ کریں. سم ٹائم فری بھی ہوتے ہیں وہ لوگ، لیکن لیزنس کی وجہ سے وہ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے. تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہو. آپ گراؤنڈ میں نہیں ہو، ایک میدان ہے نا جہاں پر کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے. کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اگر آپ چاہو. اس طرح میں نے کیا کہا، کوکنگ کو بہت گیپ ہے. میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پر سرچ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ اچھی ریسیپیز لائیں، یو کین گرو. آپ ان کمیونٹیز میں اتنا کمپٹیشن نہیں ہے جتنا آپ خود کو جو ہے اتنا ڈرایا ہے اور اتنا بڑا لگ رہا ہے. ہر چیز میں کمپٹیشن ہے. یقین کریں آپ دنیا کی سب سے چیپ کام بھی اگر ہو، آپ ڈر گئے اور ہمت نہیں کی، نہیں کرواؤ گے کچھ نہیں. نتھنگ از پاسبل اگر آپ کرنے کی صلاحیت نہیں ہو آپ میں اور آپ میں جذبہ نہ ہو.
اینڈ ایوری تھنگ از پاسبل اینڈ نتھنگ از امپاسبل، بشرط یہ کہ آپ میں ہمت ہو، آپ میں کرنے کی صلاحیت ہو، اور صلاحیت کرنے کی کیا، خود کو پریپیئر کرنا ہے اور اپنے آپ میں یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے. سو ڈر ختم کرنی ہے، اندر کی شرم ختم کرنی ہے، اور آگے جانے کی جو ہے خود میں صلاحیت پیدا کرنی ہے، لیزنس کو دور کرنی ہے. آپ خود کو لے کے جائیں نا، اگر آپ 25 کے ہو، 27 کے ہو، 30 کے ہو، خود کو 20 سال میں لے کے جائے، خود کو 15 سال میں لے کے جائے، کیسے گزر گئی. امیجن کریں کہ آپ کی یہ پریویس 5-6 سال بہت سختی سے گزری ہو، تو گزر چکی ہے نا، آج کی ڈیٹ کے حساب سے گزر چکی ہے. تو میں کیا کہتا ہوں کہ 10 ایئر بعد، 10 سال بعد آپ کہاں ہوں گے، ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن آج اگر آپ نے محنت کی نا تو ایک اچھے مقام پہ ہوں گے. لیکن آج اگر محنت نہیں کی تو پھر پچھتاوا آج بھی آپ کو ہو رہا ہے پاسٹ پہ. میں شور ہوں کہ آپ میں سے 90% ایسے لوگ ہوں گے، بلکہ 100% لوگ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ سوچیں گے کہیں نہ کہیں پر، منہ پر نہیں تو دل میں، کہ یار ٹائم ویسٹ کیا اور غلط کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس دنیا میں آج تک کوئی بھی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا ہے، نہ پیدا ہوگا کہ وہ اپنی غلطی کو جو ہے دل میں، آئی نو کچھ لوگ ضدی ہوتے منہ پر نہیں کہتے، لیکن اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہ اپنی غلطی کو غلط نظر سے نہیں دیکھتا. بالکل دیکھتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوتا ہوں. سوسائٹی کی وجہ سے، بیک گراؤنڈ، کمپنی اور ماحول کی وجہ سے شاید وہ چپ ہے یا وہ اظہار نہیں کر سکتا، لیکن اندر اندر وہ خود کو کھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے 5 سال کیوں ویسٹ کیے. تو یہ 5 سال ایسے کرتے کرتے 50 سال میں کنورٹ ہو جائے گا. اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ سینٹینس کب تک ویلڈ رہے گا؟ آج ویلڈ ہے، فائدہ اٹھاؤ. کل ویلڈ نہیں ہوگا، ایک دن آپ پر آ سکتا ہے اٹ ول ویری لیٹ، یہ بہت لیٹ ہوگا. یہ سینٹینس انویلڈ ہو جائے گا آپ کے لیے. یہ موٹیویشنل اسپیکرز سم ٹائم بہت زیادہ ایموشنل اور جذبات میں آتے ہیں نا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. ہاں 70 سال میں آپ کر سکتے ہو، ضرورت کیا ہے 70 سال میں کرنے کی؟ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ وجہ نہ کرنے کی وجہ پیش کرو. اسکرولنگ کرو، بے شک کرو، ایوری تھنگ کرو، کام بھی کرو، ٹھیک ہے. اور سائڈ ہسل میکزیمم لیول تک کوشش کرے کہ لیزی نہ ہو. آپ جتنا آپ آگے جا سکتے ہو کم ہے، زیادہ سے زیادہ آپ آگے جائیں، زیادہ سے زیادہ آپ کام کریں. جتنا آپ زیادہ کام کرو گے اتنا آپ کو بڑا جو ہے ریوارڈ ملے گا، آپ فائدے میں ہوں گے. لیزی ناؤ لوزر لیٹر، اس پر میرا ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو اویلیبل ہے یوٹیوب پر، اسی چینل کے اوپر ایجو اسمارٹ لرننگ پر جائیں. یہی ٹائٹل میں نے دیا ہے، لیزی ناؤ لوزر لیٹر. آج لیزی کل لوزر. آج آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے، اگر اس سے فائدہ اٹھائے تو ٹھیک ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہو اور آپ کی عمر 35 سال ہے، 40 سال ہے، تو بھی مت ڈرو. خود کو مارو گے کیا؟ 40 سال کے ہو تو کیا ہوا، ابھی بھی سٹارٹ کر سکتے ہو. لیکن بے شرم اگر آپ 20 سال کے ہو، بے شرم اس لیے کہا کہ آپ چھوٹے بچے ہو، تو آپ مزید ٹائم ویسٹ نہ کریں. کیوں خود کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ کیوں؟ وجہ اپنے آپ سے ایسی کون سی دشمنی ہے آپ کی جو خود کو آپ جو ہے 20 سال میں دے سکتے ہو، 30 سال میں کیوں؟ اگر آپ جو ہے کوئی چیز اپنی 30 سال کی عمر میں خود کو دے سکتے ہو تو 40 سال کی عمر میں کیوں؟ 50 سال کی عمر میں کیوں؟ 60 سال کی عمر میں کیوں؟ اور 70 سال کی عمر میں کیوں؟ وجہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے نا. یوں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اپنے ساتھ کسی دشمنی، ٹھیک ہے. اور آپ کو بھی اس چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ آپ خود کو ڈیڈیکیٹ کریں، محنت کریں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا، صلہ ضرور ملے گا. اب اس صلے کے لیے ایٹ لیسٹ اتنا تو آپ کر سکتے ہو نا کہ ایٹ لیسٹ 24 آور میں سے آپ جتنا کام کر سکتے ہو پاسبل، لیزینس ختم کرو. اگر آپ 20 گھنٹے بھی کام کر سکتے ہو تو کرو. میں گارنٹی دیتا ہوں ایک وقت بہت جلد آئے گا. لیٹ سپوز یہ 2030 ہے، یہ آئے گا.
آپ یہ 5-6 سال بیڈ پر گزارو، چیئر پہ گزارو، لیٹ کر گزارو، آؤٹنگ کرو دوستوں کے ساتھ، فضول کوئی بھی آپ کام کرے گزر جائے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلطی، بہت بڑی غلطی، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں صرف خود کو پالنے کے لیے، بس صرف اتنا کمایا کہ دو چار ٹائم کا جو ہے انہوں نے کھانا ارینج کیا اور کپڑے وغیرہ ان کے پاس، بس نہ ان کی ہیلتھ کا کیئر ہے، نہ کوئی ان لمیٹڈ پیسے کے بارے میں سوچتا ہے، نہ بزنس کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ 2030 ہے نا، آج 2000 یہ دیکھو 2025 اینڈ ہونے والا ہے، اکتوبر ہے، نومبر دسمبر 2 مہینے، اسی کے بغیر 2 مہینے، 2026 شروع ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، 2027 شروع ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، 28 پھر 29 اور پھر 30 ختم ہو جائے گا، 2031 شروع ہو جائے گا۔ یہ سوال اور یہ ویڈیو آپ اگر پلے کریں اور میں ریفرنس دوں کہ جا کر لیٹ سپوز اللہ کرے کہ میں بڑے سے بڑے مقام پہ ہوں، اور اللہ کرے کہ آپ سب بھی ایک بڑے مقام پہ ہو، اور پھر اس ویڈیو کو جب ہم دیکھیں گے کتنے انجوائے کریں گے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 2030 تک یہ جو سفر ہے یہ ویسے بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، جس طرح 2020 تھا، جیسے کہ ابھی گزرا ہے۔ ہم سب زندہ تھے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اٹ واز 2020۔ آپ نے موبائل اٹھایا ہوگا، موبائل میں ٹائم دیکھا ہوگا، تاریخ دیکھا ہوگا، کوئی فارم فل کرتے وقت آپ نے اس میں ڈیٹ لکھا ہوگا 2020۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ آج نیو ایئر ہے، 2020 شروع ہونے والا ہے، آپ نے سیلیبریٹ بھی کیا ہوگا، لیکن آج 2025 اینڈ ہونے والا ہے۔ کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، سیریسلی پتہ نہیں چلا کہ کیسے گزر گیا۔ اگر اس 5 سالوں میں آپ کو اتنا نا امیدی ہے اپنے آپ سے کہ اگر آپ جو ہے یہ 5 سال 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے 18 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرتے تو آپ ناکام ہوتے، اتنی نا امیدی خود سے کیسے؟ یہ تو بہت غلط ہو جائے گا اگر آپ خود سے اتنا نا امید ہو۔ لیکن اگر آپ نا امید نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو جو ہے میں کہوں گا کہ خود پر جو ہے اتنی بڑی احسان آپ کیوں نہیں کر رہے؟ فائدہ تو آپ کا ہوگا۔ یقین کرو کہ ایک بار ایک لیول پر پہنچ گئے نا، تو نہ تو آپ کو پھر کام کرنے کی ضرورت ہوگی، پھر خود بخود سب کچھ ہوگا، آٹومیشن ہوگا، پیسے ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیسے جو ہے راستے ہموار کرتی ہے۔ ادروائز اگر آپ نے صرف وقت گزارا، آپ نہیں مرو گے، آپ تھوڑے بہت خواہشات بھی پوری کر لو گے، لیکن ان لمیٹڈ پیسہ بزنس نہیں ہوگا۔ 2030 میں اگر آپ شروع کرو گے، 2035 تک پتہ بھی نہیں ہے زندہ بھی ہوں گے یا نہیں، اور آپ جو ہے اپرچونٹی تمہارے پاس ہوگی یا نہیں ہوگی، تمہاری انرجی لیول کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو خود کو بہت بڑی خوشی دینی ہے، ایک بہت بڑا فائدہ خود کو دینا ہے، یا نہیں لوزر رہنا ہے اور خود کو ناکام دیکھنا ہے 2030 میں۔ آج آپ جو ہے ڈیسائیڈ کر لیں، یہ گزر جائے گا، یہ گزر جائے گا۔ اور میں نے جس طرح کہا کہ آپ میں سے 99 نہیں 100% لوگ اپنی غلطی مانتے ہیں، ان کو اپنا ہر ایک غلط کام غلط لگتا ہے، اور ان کو احساس ہے، شاید دعا بھی کر رہا ہو کہ اللہ ہماری جو ہے ہمیں گناہوں سے بچائے یا یہ غلط کاموں سے بچائے، مجبور ہے کر رہے ہیں، یہ غلط کام ہے۔ وقت ضائع کرنا کتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا بہت بڑی ہے، اور وقت خود دیتا ہے، ٹائم آپ کو جو ہے اس کا بدلہ دے گا، ایک خطرناک اور مضبوط تپڑ جسے تمہارے منہ پر لگے گی، اور تم جو ہے زمین پہ گرو گے، اور آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے وقت کے ساتھ جو کیا اور آج میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ آج اکتوبر 2025 میں اپنے آنکھیں بند کر کے سوچیں، ذرا ریوائنڈ کرے 2020 کو، اکتوبر 2020 کو، کہ اٹ واز اکتوبر 2020۔ آپ کہاں تھے، کس حالت میں تھے، آپ آج کس حالت پہ ہو، کامیاب ہو یا ناکام ہو۔
خوش ہو یا دکھی ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا تھا، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس کے ٹرپل کے کرتے؟ سب کو لگے گا کہ کاش میں نے آج، اگر وہ کامیاب ہے تو وہ سوچے گا کہ میں اور محنت کرتا اور محنت کرتا، اگر ناکام ہے وہ تو ڈیفینیٹلی کہے گا کہ میں اور کامیاب ہوتا، وہ تو کنفرم کہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کامیاب بھی ہے، جن کے پاس پیسے ہیں، وہ بھی سوچے گا کہ میں اس سے بھی آگے جاتا، میں اس سے بھی آگے جاتا، میں اس سے بھی آگے جاتا، میں اور گرو کرتا، میں اور گرو کرتا۔ اس لیول پر جو ہے وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے۔ جو آلریڈی سکسیزفل ہے وہ بھی کیا کہیں گے کہ میں اور محنت کرتا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا جو ہے یہ سوچ نہیں ہوگا جو میں نے بتایا، حالانکہ میں آپ کے پاس نہیں ہوں، نہ آپ کا مجھے پتہ ہے، لیکن میں اسٹرانگلی اس چیز کو ازیوم کر سکتا ہوں کہ آپ سب کو یہ لگے گا کہ کاش، ایک خواہش ہوگی تمہارے دل میں کہ اکتوبر 2020 سے لے کے اکتوبر 2025 تک دن رات ایک کرتا، 20 گھنٹے کام کرتا، آج ایک مقام پہ ہوتا، کیونکہ آج تو ریوارڈ کا دن ہے نا۔ مثال کی اگر آپ 2020 سے شروع کرتے، 2025 آپ کا جو ہے آپ کو فروٹ ملتا، لیکن افسوس نہیں کرنی ہے، 2030 آنے والا ہے، وہ بھی آ جائے گا، تو آپ کو جو ہے اللہ کرے کہ آپ آج سے شروع کریں، محنت کریں، اور آپ کو اگر آج نہیں ملا تو کل، آنے والے کل میں ضرور ملے۔ 2030 تو بہت دور ہے، اللہ کرے کہ آپ کو بہت جلد ملے، جلد سے جلد ہمارے ساتھ۔ تو ہم آج کی اس ویڈیو کو اس دعا سے ختم کریں گے کہ آپ کو اللہ نیکی کی، اچھی کام کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو کام کرنے کی جو ہے صلاحیت دے، اور آپ مزید اپنا وقت کو ضائع نہ کریں، اور غلط کاموں سے اللہ آپ کو بچائے، کہ آپ غلط کام نہ کریں، صحیح کام کریں، اور میں تو آپ کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد کامیاب ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، تھوڑا بہت اگر آپ کو جو ہے موٹیویشنل ویڈیو ہو، اگر آپ کو جو ہے آپ میں جذبہ آیا ہو، تو پھر اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اس طرح زبردست قسم کی ویڈیو کے ساتھ۔